السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر فاعلم انه لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، آج ہم الاصول الثلاثہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو اس رسالہ سے فائدہ پہنچائے اور اس رسالہ کے مطابق ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیادی باتیں اس کے اندر ہیں، عقائد سے متعلق بالخصوص، جن پر عمل کر کے انسان اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ رحمہ اللہ کا رسالہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ عام مؤلفین اور مصنفین نے اپنی تصنیفات اور تالیفات کا تذکرہ یا اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ نہ کچھ ان کے مقاصد ہیں، بہت سارے علماء نے ان مقاصد کا تذکرہ کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے۔ نمبر ایک، کہا جاتا ہے کہ تیمنن یعنی برکت کی خاطر رحمہ اللہ نے اپنی اس رسالہ کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین کا نام بابرکت ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قرآن کی اتباع، کیونکہ قرآن کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مصحف کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی پیغام، کوئی رسالہ، کوئی خط دوسروں کو بھیجا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی، اور اس کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطوط میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پائیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عہد و پیمان تحریری شکل میں کرتے تھے کسی کے ساتھ، تو جب تحریری شکل اس کی جب دی جاتی تھی تو وہاں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھنا شروع کیا تو اسے لکھا انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ اکتب بے اسم کا اللہم او بسم اللہ، آپ بے اسم کا اللہم یا بے اسم اللہ لکھیے، ہم رحمان رحیم نہیں جانتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اعتراض سے اتفاق کی اور آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، رحمان اور رحیم مٹا دو، بسم اللہ ہی کے نام سے، بسم اللہ ہی سے شروع کرو۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہی تھا کہ آج اس وادی کے اندر جس پر بھی اتفاق کر لیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس بلد الامین میں خون خرابہ نہیں چاہتے اور خون بہانا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے دیگر انبیاء کی ابتدا، چوتھی چیز کہہ سکتے ہیں کہ دیگر انبیاء بھی اپنے خطوط کی ابتدا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کرتے تھے۔ اور اگر صلح حدیبیہ کے واقعہ سے متعلق جو تحریر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ، جن کی نیابت اور جن کے وزیر ایلچی سہیل بن عمر تھے، جو لکھا جا رہا تھا، اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، آپ صحیح مسلم کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دیگر انبیاء کی ابتدا نمبر 4 کہہ سکتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے رسالے کی ابتدا محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیوں کی؟ کیونکہ اس میں دیگر انبیاء کی بھی ابتدا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے اپنے رسالہ، اپنے پیغام کو جب لکھا ملکہ سبا بلقیس کے پاس تو کہا انہ من سلیمان، یعنی از طرف سلیمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہے۔ تو گویا کہ رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے کی ابتدا اس وجہ سے کی کہ اس میں دیگر انبیاء کی آپ نے ابتدا کی ہے کہ انہوں نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی ہے۔ ہم اس حدیث سے مدد نہیں لیتے جس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ
کہ ہر وہ کام جو محتم بالشان ہو، اہمیت کا حامل ہو، اگر اس کی ابتدا اللہ کے نام سے، حمدللہ سے، اللہ کی ثنا سے نہ کی جائے فہو اقطع و ابتر، تو وہ بریدہ ہے، وہ ادھورا ہے، یا اجزم یا کوٹ زدہ ہے۔ تو اس حدیث کو ہم یہاں نہیں ذکر کرنا چاہتے، یا اس کی مدد سے ہم یہ نہیں بات کہنا چاہتے، کیونکہ اس پر علماء نے کلام کیا ہے، ورنہ اس حدیث سے بھی استدلال کی ہے علماء نے کہ ہم حمدللہ سے یا بسم اللہ سے ہم کیوں اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ کا جو مقصد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے کیوں شروع کی ہے، جہاں بہت ساری چیزیں کہی جاتی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ ان میں سے جو بھی مقاصد آپ کے رہے ہوں، سارے رہے ہوں، چند رہے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں برکت ہے، اس وجہ سے رحمہ اللہ نے اپنی اس رسالے کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ آپ کی عبارت شروع ہوتی ہے اعلم رحمک اللہ، جان لے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ مخاطب ایک طالب علم ہے، مخاطب وہ بھی شخص ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا جو مستقبل میں فائدہ اٹھائے گا۔ جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سارے لوگ اس رحمت کے مستحق ہیں جو رحمہ اللہ نے رحمت کی دعا کی ہے۔ یہ ہے ایک استاذ کی خوبی ہے، ایک دائی کی خوبی ہے، اور ایک مربی کی خوبی ہے کہ اپنے پیچھے چلنے والے، اپنے مقتدی، اپنے حواری مواری، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اپنے آپ سے مستفاد لوگوں کے لیے رحمت کی دعائیں اللہ رب العالمین سے کرتا ہے۔ اور یہ رحمت مطلق ہے، ہر چیز میں ہر اعتبار سے رحمت اور برکت کی گویا کی دعا ہے۔ بندہ کہ عمر میں اللہ برکت دے، اسی طرح سے اس کی رحمت میں اس کی اولاد میں برکت دے، اور اس کے کام میں برکت دے، اس کی عبادت میں برکت دے، اور اس کی دعوت میں برکت دے، اسی طریقے سے اسے مال دے تو اس میں برکت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جامع الفاظ میں کہہ دیا کرتے تھے اللہم بارک لی فیما اعطیت، اے اللہ تو ہمیں برکت دے اس میں جس سے مجھے تو نوازے۔ جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو اعلم رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تو جان لے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اور رحم کا جو بھی بندہ مستحق ہے اس کے لیے رحمت کی دعا کی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ غیر مسلم کی رحمت کی دعا نہیں بلکہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ تعالیٰ قبیلہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے دے اور ان کو لے آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ تو ہدایت کی دعا غیر مسلم کے لیے کی جا سکتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے تھے تو کہتے تھے غیر مسلمین کی طرف السلام علی من اتبع الہدی، تو جو شخص ہدایت کی یعنی دین اسلام کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو یا اسے سلام ہو، یہ کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ہم اس کے حق میں جو غیر مسلم ہے ہدایت کی دعا کریں گے، پر رحمت کی دعا یہ مومن کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ رحمت کا مستحق کیوں نہ ہو جو عقیدہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جو اپنے رب کو پہچاننے کی جس نے جسارت کی ہے، کوشش کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے، جو اپنے رسول کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنے رسول کے پہچانوانے کی بات کر رہا ہے، جو اپنے دین کو پہچاننے کا بیڑا اٹھا لیا ہے، وہ بالکل رحمت کا مستحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے رحمہ اللہ نے کہا اعلم رحمک اللہ، تو جان لے اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے جب رحمت ہوتی ہے تو وہی ہر اعتبار سے ہوتی ہے، اور اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کیا کہتے ہیں ہمارے اوپر واجب ہے 4 مسائل کا سیکھنا۔ واجب کہتے ہیں ما امر به الشارع على وجه الالزام حيث يصاب فاعله ويعاقب من غیر عذر تارکه، جس کا شریعت نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو اس اعتبار سے کہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اور بلا کسی عذر کے ترک کر دینے والا عذاب کا مستحق ہو، اسے واجب کہتے ہیں۔ یجب علینا کیوں کہا رحمہ اللہ نے؟ کیا واجب شرعی مراد ہے؟ وہی اصطلاحی جس کو ہم اور آپ مراد لیتے ہیں، علماء اصول فقہ کا جس کو واجب کہتے ہیں؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ جس چیز کا تذکرہ رحمہ اللہ کرنے جا رہے ہیں وہ اللہ کی معرفت ہے، نبی کی معرفت ہے، دین اسلام کی معرفت ہے، اور یہ وہ معرفت ہے جو ہر بندے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ماں کا عقیدہ بیٹی کو، باپ کا عقیدہ بیٹے کو، بیٹے کا عقیدہ باپ کو، بیٹی کا عقیدہ ماں کو، شوہر کا عقیدہ بیوی کو، بیوی کا عقیدہ شوہر کو، یہ کبھی فائدہ نہ دے گا۔
یہ ہر گھر کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے رحمہ اللہ نے کہا یعنی گویا کہ واجب عینی کہہ سکتے ہیں اگر ہم عقیدہ کا علم مراد لیتے ہیں تو۔ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کا عقیدہ ان کے باپ آزر کو فائدہ نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، داعی تھے، ان کا عقیدہ ان کے بیٹے کنعان کو فائدہ نہیں دیا۔ لوط علیہ السلام نبی تھے، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک، ان کی رسالت، ان کی نبوت ان کی بیوی کو فائدہ نہیں دیا۔ آسیہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتی تھیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھیں، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا مسلک، ان کا منہج ان کے شوہر نامدار فرعون کو فائدہ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ فرض عین ہے کہ جس کا کرنا ہر فرد پر واجب ہے، جس کا سیکھنا ہر فرد پر واجب ہے۔ اللہ کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، رسول کی معرفت ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ قبر کے اندر ہی تینوں سوال کیا جائے گا، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ ہم اس کی تیاری کیوں نہ کریں، ہم اس کی معرفت آپ دنیا میں حاصل کیوں نہ کریں، اس کے لیے ہم سفر کیوں نہ کریں، اس کے لیے ہم علماء کے لیے ٹائم کیوں نہ نکالیں، اس کے لیے ہم اس طرح کی کتابوں کے دروس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کرنے کے لیے ہم کیوں نہ بھاگ دوڑ کریں۔ بالکل کرنی چاہیے، کیونکہ یہ فرض عین ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اعلم رحمک اللہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، ہم پر واجب ہے، یجب تعلم اربع مسائل، یعنی واجب ہے 4 مسائل کا سیکھنا، علینا ہم پر۔ یہ مسائل کیا ہیں جن کا سیکھنا ہم پر اور آپ پر واجب ہے؟ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں المسألۃ الاولی معرفت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ کیا یہ فرض عین نہیں ہے؟ یہ فرض کفایہ ہے کہ سوسائٹی کے چند لوگ اسے جان لیں، بس باقی لوگوں سے اس کی فرض ساقط ہے۔ قبرستان کے اندر جب سوال کیا جائے گا بیٹے سے تو باپ جائے گا جواب دینے، باپ سے سوال کیا جائے گا تو بیٹا جائے گا جواب دینے، بیوی پہلے مر گئی اس سے سوال ہو رہا ہے تو شوہر جائے گا جواب دینے، شوہر اگر سوال کیا جا رہا ہے تو بیوی جائے گی قبرستان کے اندر جواب دینے۔ نہیں، بلکہ ہر فرد کی ضرورت ہے یہ کیا؟ رب کی معرفت، معرفت اللہ تعالی، وہو معرفت اللہ۔ سب سے پہلا مسئلہ اللہ، یعنی کہہ رہے ہیں المسألۃ الاولی العلم، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علم، وہو معرفت اللہ۔ علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، وہ معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، وہ معرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دلائل کی روشنی میں دین اسلام کی معرفت۔ یہ پہلا مسئلہ ہے جس کو علم کہتے ہیں۔ علم کیا ہے؟ اور یہ علم جب عقیدہ سے متعلق ہے تبھی اس کو واجب کہا جا سکتا ہے، تبھی اس کو فرض عین کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ورنہ ضروری کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، تاکید کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر علم کا تعلق رب سے ہے، علم کا تعلق نبی سے ہے، اس علم کا تعلق دین اسلام سے ہے، تو وہ فرض عین ہے، ہر فرد کے لیے جاننا ضروری ہے، ایک حد تک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ العلم۔ علم کس کو کہتے ہیں؟ معرفت الشیء بدلیلہ، کسی چیز کو اس کے دلیل کے ساتھ جاننے کا نام علم ہے۔ ادراک الشیء علی ما هو علیہ، کسی چیز کو جس شکل میں وہ ہے اس کی حقیقت کے ساتھ جاننے کا نام علم ہے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ 2 2 3 تو یہ جہل ہے، کیونکہ یہ علم نہیں ہے، یہ موافق نہیں ہے۔ ادراک الشیء علی ما هو علیہ، 2 2 اگر ہم 3 کہتے ہیں تو ادراک الشیء علی ما هو علیہ، کسی چیز کو پا لینا جس حقیقت کے ساتھ وہ ہے۔ اب 2 2 اگر 4 ہے اور 3 کہیں تو حقیقت کو ہم نہیں پائے، بلکہ اس کو جہل مرکب کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں لا ادری نہیں ہے۔ اس میں کہنے والے نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، بلکہ اس نے جواب دیا ہے اور اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ جہل دجال ہے، اسی کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جانیں کہ علم کیا ہے، معرفت الشیء بدلیلہ۔ فائدہ کیا ہے علم کا؟ ازالۃ الجہل عن نفس وعن الناس، اپنے آپ سے اور لوگوں سے جہالت کو ختم کرنا۔ اسی طریقے سے معرفت یعنی جس کو انسان حاصل کرتا ہے، العمل بالمعلوم، معلوم شے پر عمل کرنا، یہ بھی علم کا فائدہ ہے۔ تو علم کا 2 فائدہ یہاں یاد رہے، ازالۃ الجہل عن نفس وعن الناس، عالم اپنے آپ سے جہالت کو ختم کرے، لوگوں سے جہالت کو ختم کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا فائدہ ہے العمل بالمعلوم، علم کا فائدہ یہ ہے کہ معلوم پر ہم عمل کریں۔
اگر معلوم پر ہم عمل نہ کریں تو پھر کیسے؟ العلم شجرہ، علم درخت ہے، والعمل ثمرہ، اور علم پھل ہے۔ العلم من غیر عمل، علم اگر بغیر عمل کے ہو، کالشجرۃ من غیر ثمر، گویا کہ وہ درخت ہے جس کے اندر پھل نہ ہو۔ بلکہ یعفی عن الجاہل ما لا یعفی عن العالم، جو جاہل سے معاف کیا جا سکتا ہے وہ عالم سے نہیں معاف کیا جائے گا۔ لہذا ہم علم کو جانیں کہ علم کس کو کہتے ہیں، اور علم کا فائدہ جانیں کہ علم کا فائدہ کیا ہے۔ یہی بات جان لیجیے، دینی علوم حاصل کرنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ اس راستے سے مال کیوں نہیں آتا، ہماری تنخواہ ہائی کیوں نہیں ہوتی، ہم زیادہ مالدار کیوں نہیں ہو جاتے، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اسی طرح سے کسی بھی عربی مدرسے کے عالم فاضل، ایم اے پی ایچ ڈی شخص کے بارے میں کوئی یہ کہے آپ اتنی بڑی ڈگری کے حامل اور آپ کی روزی روٹی میں بڑی تنگی ہے یا آپ مالدار نہیں بن سکے، نہیں، اس کا تعلق، اس علم کا تعلق مال سے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ مالدار بن جائے، نہیں۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ سے جہالت کو ختم کریں اور لوگوں سے جہالت کو ختم کریں۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، یہی اس کا فائدہ ہے۔ کوئی اس لائن سے آئے، کوئی اس سائڈ سے آئے، کوئی اس راستے پر چل کر کے آئے، مالدار نہیں بن سکا، روزی روٹی میں فراوانی نہیں ہو سکی، کشادگی نہیں ہو سکی، تنگی رہ گئی زندگی بھر، تو کبھی اپنے علم کو نہ کوسے، کیونکہ اس علم کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، بلکہ اپنے آپ سے جہالت کو ختم کرنا ہے اور لوگوں سے جہالت کو دور کرنا ہے۔ اس کا بدلہ اسے اللہ رب العالمین کے یہاں ملے گا، اس دنیا میں وہ ملے یا نہ ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ، کسی نے وہ علم سیکھا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہی جاتی ہے، یبتغى به وجه اللہ، جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی رضا چاہی جاتی ہے۔ کس لیے علم حاصل کیا وہ؟ من تعلم علما مما یبتغى به وجه اللہ لعرض من الدنیا، دنیاوی پونجی کے لیے، دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے، دنیاوی مال و پراپرٹی کے لیے، لم یجد رائحۃ الجنہ، ایسا بندہ وہ مجرم ہے جو جنت کا خوشبو نہیں پائے گا۔ لہذا میں اپنے آپ کو خلوص نیت کی سب سے پہلے تلقین کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور دیگر افراد کو بھی اس تعلق سے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس لائن میں اگر آئیں اور مالدار نہ بن سکیں تو اپنے علم کو مت کوسیے۔ یہ وہ علم ہے جس کا مقصد مال نہیں ہے اور جس سے دنیاوی پونجی حاصل کرنا نہیں ہے، جس کا مقصد جاہ و حشمت نہیں ہے، منصب نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے ازالۃ الجہل عن نفس وعن الناس، عالم اپنے آپ سے جہالت کو ختم کر لے اور لوگوں سے جہالت کو ختم کر لے۔ رہی بات دنیا، تو دنیا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے۔ تو دنیا کا پا جانا اللہ تعالیٰ کے رضا کی دلیل نہیں ہے، اور دنیا کا کسی کے پاس نہ ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ قارون، فرعون، حامان یہ اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے نہیں تھے، لیکن ایک نبی جس کے ہم پیروکار ہیں اس دنیا سے جب گیا تو گھر میں کچھ نہیں تھا۔ لہذا ہم اور آپ یہ جانیں کہ ہم اس نبی کے متوالے ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس نبی کے پیروکار اور مقتدی ہیں جو نبی اس دنیا میں زندگی ضرور گزارا لیکن اس دنیا کو لے کر کے نہیں گیا، اور کہا کہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تو راہ اس دنیا میں گویا کہ اجنبی ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ غریب لفظ اسی کو کہتے ہیں نا جو اہل لغت کے ہاں معروف نہ ہو۔ ہم بھی سوسائٹی میں رہیں گویا کہ ہمیں کوئی نہیں جانتا ہے، غریب، غیر پہچانا شخص، غیر شناسا شخص، او عابر السبیل، یا گویا کہ راہرو ہے تو راہی ہے، راستہ چل رہا ہے، بس ایسے دنیا میں رہیں۔ راہی کو راستے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، استعمال کر لینا ہوتا ہے بس۔ ناؤ کا مقصد پانی نہیں ہے کہ ہم پانی کو پیٹ میں بھریں، گرچہ وہ پانی پر ناؤ چلتی ہے۔ ہم دنیا میں ضرور رہتے ہیں، ہم دنیا میں ضرور ہیں، لیکن دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، منزل مقصود آگے ہے اور وہ آخرت ہے۔ ہم دنیا میں رہیں گے، اتنا کھائیں گے ضرور کہ زندہ رہیں تاکہ اللہ کی عبادت کر لیں، اور اس دنیا میں جو ہماری ذمہ داری اسے ہم ادا کر لیں۔ دنیا میں زندہ رہیں گے، کھائیں گے تاکہ زندہ رہیں، نہ کہ زندہ رہیں گے کھانے کے لیے، دونوں میں فرق ہے اور فرق واضح ہے۔ ہمیشہ اس طرح کی باتوں کو سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی شخص اس علم کے راستے سے دنیا نہ پائے تو اپنے آپ کو نہ کوسے، نہ اس علم کو کوسے، نہ تقدیر کو کوسے، بلکہ اللہ تعالیٰ میں نے بتلایا کہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے ناپسند کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے،
اللہ رب العالمین دنیا جسے دیتا ہے کچھ ہی لوگوں کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جن کو خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے اپنی راہ میں، ان میں سے بہت کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے قبول کرتا ہے دنیا، اور پھر حق کے راستے میں خرچ، اور پھر حق خرچ کے بعد اسے قبول کرنے کا مسئلہ۔ ذرا سوچیے، خرچ کر کے اترائیے نہیں، انگڑائیے نہیں، گھمنڈ اور تکبر میں آپ مت پڑیے میں نے تو اتنا ہزار اتنا لاکھ پیمنٹ کر دیا، فلاں مسجد کو دے دیا، فلاں مدرسے کو دے دیا، دارالایتام میں دے دیا، اتنے بچوں کو، اتنے دعات کو اپنے پیسے پر میں نے بھیج دیا فلاں علاقے میں دعوت کا کام کرنے کے لیے۔ یہ فخر و مباحات کی بات نہیں ہے، یہ شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ خرچ کریں، کیونکہ اس نے آپ کو مال دیا تھا، اس نے آپ کو امانت دی تھی، اسی کی امانت کو آپ نے لگایا ہے۔ اگر صحیح نیت سے آپ نے لگایا ہے تو پھر دوبارہ آپ کو اس کا بدلہ اللہ رب العالمین دے گا، اس سے زیادہ دے گا۔ میں ينفق علیہ، جو خرچ کرتا ہے اس پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو ہم اور آپ کو بھی ملے گا۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں یہ سب باتیں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن یہاں یہ بات ہے کہ علم، رحمہ اللہ نے کہا المسألۃ الاولی العلم، پہلا مسئلہ ہے علم، اور یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ ہوا معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے پہلے تو وجود کا علم رہے، اس کے وجود کا عقیدہ رہے، کیونکہ کسی بھی چیز کے اگر یہ چیز وجود میں ہے تو ہم جانیں کہ اس کا کوئی موجد ہے۔ جب دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا، خالق کو کیسے پہچانا، کہا کہ الباغۃ تدل علی البعیر، یہ میکنی ہے جو اونٹنی کی، صحرا میں جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دلالت ہے اس بات کی کہ یہاں کوئی اونٹنی یا کوئی اونٹ آیا ہے۔ اگر یہ بات ہماری عقل میں آ رہی ہے تو یہ بلند بالا آسمان، یہ نیلگوں آسمان، یہ مضبوط دیوار کے مانند پہاڑ، یا ہموار زمین، یا ٹھاٹھے مارتا سمندر، کیا یہ دلالت نہیں کرتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق اور مالک ہے؟ یہ بذات خود بن گئے ہیں؟ ایسا نہیں۔ بڑھیا سے جب پوچھا گیا چرخا کاٹنے والی کو، دھاگا کاٹتی تھی، کہ تو نے کیسے خالق کو پہچانا؟ تھا بھئی یہ چرخا ہے، جب چلاتی ہے تو چلتا ہے، اور جب رک جاتی ہے تو رک جاتا ہے، تو اسی سے میں نے پہچانا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات وہ چلے، صبح شام ہو، ہوائیں چلیں، اور برسات اور ٹھنڈی اور گرمی کا موسم چینج ہو، اور بغیر کسی کے کرنے سے ایسا ہو۔ تو میں نے سمجھا کہ اس کا کوئی چلانے والا ہے۔ تو خالق کا وجود سب سے پہلے انسان رب کا وجود مانے، اور ہمارا وجود اس کے وجود کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے ہمارا اور آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے۔ اور یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے، سورج ہمیشہ ویسے نکلتا ہے، چاند ویسے نکلتا ہے، اور برسات اور گرمی اور ٹھنڈی، یہ موسم یوں ہی چینج ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کو لانے والا کوئی ہے اور لانے والی کوئی ذات ہے، یہ سب کرنے والی کوئی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو سب ہم کم سے کم اس حیثیت سے پہچانیں، اور یہ جانیں کہ وہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے۔ یہ بھی اس کے پہ جاننا ہمارا اور آپ کا علم ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو نظام چل رہا ہے اگر کئی لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا اور اگر چینج ہوتا تو اس کا نظام بھی چینج ہوتا۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پودا نیچے سے نکل کر کے اوپر کو جاتا ہے، کبھی نہیں دیکھا گیا پودا اوپر سے نکل کر نیچے کو آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کس طرح سے نکل رہا ہے، چاند کیسے نکلتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، نظام نہیں بدل رہا۔ اس کا مطلب حاکم ایک ہے اور بدستور اسی کی حکومت جاری ہے، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقہ کار میں کوئی چینجنگ نہیں پاؤ گی، کیونکہ اس کا نظام ایک ہے۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اچھا کام کرنے والوں کو بدلا دی ہے، بد کام کرنے والوں کو اس پر سزا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ چاہے بنو اسرائیل ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے مسلمان ہوں، تینوں کسی نہ کسی نبی کو ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم مسلمان جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ یہود صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نصارہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم سارے انبیاء کو ماننے والے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو صحیح عقیدہ، صحیح مسلک، صحیح منہج ہے اس کو لے کر کے چلیں، اور دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کریں، کھولیں اور رکھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا جو ہے وہی لائق عبادت بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین خالق، مالک، مدبر ہے، توحید ربوبیت ہمارا اور آپ کا عقیدہ صحیح ہے، تو اس توحید ربوبیت کا تقاضا یہ ہے، اس عقیدے کا تقاضا یہ ہے
کہ خالق اگر اللہ ہے، مالک اگر اللہ ہے، مدبر اگر اللہ ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ ہمیں پیدا کرنے میں اللہ اگر تنہا ہے، پوری کائنات کے اندر تدبیر کرنے والا اگر اللہ تنہا ہے، ساری کائنات کا مالک مطلق اگر اللہ تنہا ہے، تو جب یہ طاقت کسی اور کی نہیں ہے، یہ خوبی کسی اور کی نہیں ہے، تو پھر ہم عبادت بھی اگر کریں گے تو صرف اسی کی کریں گے جو خالق مالک مدبر ہے۔ تو توحید ربوبیت، یہی وجہ ہے کہ توحید ربوبیت کا تذکرہ تمام مؤلفین نے عقیدہ کے سب سے پہلے کی ہے۔ اہمیت گرچہ توحید الوہیت کی کہیں زیادہ ہے، لیکن شروع کرتے ہیں تو عام طور پر توحید ربوبیت سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ توحید ربوبیت کو ہر کوئی مانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی کفار مکہ سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ البتہ ضرور اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جب تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ نے پیدا کی ہے اس ساری کائنات کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بعد میں تم بھٹکے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں بھٹکتے ہو؟ کیوں اندھے ہو رہے ہو؟ یہ خطاب کیا جا رہا ہے قرآن کی طرف سے۔ تو ہم جانیں کہ اللہ رب العالمین کی پہچان کیا ہے، توحید ربوبیت کے اعتبار سے، توحید الوہیت کے اعتبار سے، توحید اسماء و صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، یہ جانیں کہ اس کے کچھ نام ہیں، ہم جانیں کہ اس کی کچھ خوبیاں ہیں جن خوبیوں میں منفرد ہے۔ اس کے نام جس حیثیت سے اس کے لیے ہیں، اس حیثیت سے اس کے نام کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ بندہ علیم ہے وہ بھی علیم ہے، بندہ حلیم ہے وہ بھی حلیم ہے، بندہ اعلیٰ ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، لیکن بندے کے علوم میں اس کے علوم میں فرق ہے۔ وہ علوم مطلق اس کو حاصل سب کے اوپر ہے، اور بندہ اپنے گھر والوں کے اوپر ہے، دیگر گھر والوں کے نیچے ہے۔ وہ کسی پوسٹ پر، اس سے بڑے پوسٹ پر کوئی ہے، وہ عالم ہے، اس سے بڑا کوئی عالم، فوق کل ذی علم علیم۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو جاننا ہے کہ اللہ رب العالمین مالک مطلق ہے، اور اسی کے لیے علو ہے، اور اسی کے لیے یکتائیت ہے ہر چیز میں۔ تو ہم اسماء و صفات کو اس کے مانیں، اور یہ جانیں کہ جو اسماء اس کے لیے جس حیثیت سے ہیں، وہ دیگر لوگوں کے لیے اس حیثیت سے نہیں۔ یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کہہ دیا بندہ کو علیم کہہ دیا گیا ہے، سمیع کہہ دیا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بارے میں حلیم یا علیم، موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا گیا انک انت الاعلیٰ، عزیز اگر کسی کو کہہ دیا گیا، تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نام اللہ کے ہیں وہی نام بندے کے ہو گئے، تو دونوں میں مشابہت لازم آ گئی۔ نہیں، آپ اپنے سامنے دیکھیں گے دو آدمی، دونوں کا نام عبداللہ ہے، دونوں کے چہرے میں فرق ہے، دونوں کے ڈیل ڈول میں فرق ہے، دونوں کی تاریخ پیدائش فرق ہے، دونوں کی ولدیت میں فرق ہے، اور دونوں کے طبیعت میں بھی فرق آپ پائیں گے، جبکہ دونوں کا نام عبداللہ ہے۔ یکسانیت ہوئی نہیں۔ تو جب دو بندوں کا نام رکھ دیا جائے ایک، تو وہ ایک نہیں ہو جاتے اور صاف میں، تو وہی نام اگر بندے کا رکھ دیا جائے، وہی نام اللہ کا ہے، تو دونوں میں یکسانیت کیسے لازم آئے گی؟ بالکل لازم نہیں آتی ہے۔ اسی وجہ سے علماء عقائد نے